السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو بدلتی رائے۔ ہم لوگ ورلڈ پرسپیکٹو میں آج کے خاص روز پر بات کر رہے ہیں۔ 5 اگست 2020 یعنی کہ پورا ایک سال ناظرین گزر چکا ہے۔ دا ill fated ڈے آف 5 اگست 2019 کو ہوئے جب کشمیر کا خاص طور پر جو اسپیشل سٹیٹس تھا، جو کہ ایک پھر بھی سائے آف ریلیف تھی، بہت بھارتی ہر قسم کی بربریت کے اور ایٹروسٹیز کے باوجود، ہر قسم کی یو این کے خلاف ورزی اور ہر قسم کی یو این ریزولوشن یا چارٹر کی خلاف ورزی کے باوجود بھی کہ ان کا ایٹ لیسٹ اسپیشل سٹیٹس انٹیکٹ رکھا گیا تھا۔ ایون نہرو نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی من مرضی کے مطابق ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، اور ایون جو مہاراجہ ہری سنگھ ہے اس نے بھی اس چیز کو آنر کیا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی ناظرین، مودی گورنمنٹ نے ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہی جو پریڈیسیسرز ہیں اور اپنے ہی جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کو ڈیفائی کرتے ہوئے، ان کی ڈیفائنس میں یہ اسپیشل سٹیٹس جب سے پچھلے سال اسی روز کو جب سے چھینا ہے کشمیریوں سے، تب سے ناظرین ایک سلسلہ بہت کچھ ہوا ہے اس حوالے سے۔ دنیا بھر میں ایک تو ہیو اینڈ کرائے، دنیا بھر میں ایک شور و واویلا نیچرلی انسٹنکٹیولی جو کہ ہونا بھی چاہیے تھا اور ہوا بھی۔ پہلے تو اسی چیز کی بات کر لیتے ہیں۔ ہر طرح کی پریس نے، میڈیا نے اس کو ایٹ لینتھ کور کیا۔ بے باک ہو کر ناظرین یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس میں ہر طرح کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوریج دی، خواہ ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان کی طرف سے جو ایک ایفرٹس ڈالی گئیں وہ کیونکہ بہت خاص تھیں اور ہونی بھی چاہیے تھی نیچرلی اسپیکنگ، کیونکہ کشمیریز آر لوکنگ اپ ٹو پاکستان۔ کشمیریز کو پاکستانیوں سے توقعات ہیں، بے پناہ توقعات ہیں، صرف آج سے نہیں بلکہ سالہ سال سے، جب سے وہ ان مشکلات کا شکار ہیں۔ اٹس بین ایجز، اٹس بین ڈیکیڈز جب سے کشمیری پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنی انڈیجنس جو ان کی سٹرگل ہے، ہم پاکستانیوں کی طرف سے بھی وہی فرض ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کی انڈیجنس سٹرگل میں جان ڈالنے کے لیے وہ ہم کریں۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے یہ ذمہ داری مزید پاکستانیوں پر بڑھ گئی۔ کوشش بھی کی گئی کہ اس کو ایٹ فل لینتھ اس ذمہ داری کو ادا کیا جائے، ان فرائض کو ادا کیا جائے۔ اس کی ادائیگی میں ناظرین پاکستان نے بہت سارے مووز کیے، ایک بہت انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بھی پاکستان نے دیگر بھی جو ممالک ہیں جو کہ لائک مائنڈڈ ہیں ان کو متحرک کرنے کی کوشش کی۔ یو این میں ملٹیپل دفعہ یہ آواز اٹھائی گئی، یو این جنرل اسمبلی میں خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت جاندار تقریر کی ان تمام امور پہ، ان معاملات پر۔ لیکن ناظرین جو بھارت کی طرف سے ایک مسلسل طور کا رویہ ہے اس تاریخ کے آنورڈز یعنی کہ 5 اگست 2019 سے، وہ بدقسمتی سے جاری و ساری ہے۔ کرفیو کی فضا مقبوضہ جموں کشمیر میں اسی طرح سے ہے، حتیٰ یہ کہ وعدے اور دعوے بہت کیے جاتے ہیں کہ کرفیو اٹھا دیا گیا ہے، لیکن یہ بالکل حقائق کے برعکس ہے۔ اور میڈیا اور خاص طور پر بین الاقوامی میڈیا، لوکل میڈیا کھل کر بھارت کی پول اس معاملے پر کھولتا آیا ہے۔ خیر ناظرین، بات کرنے کی اب یہ ہوگی کہ کرفیو کی سچویشن ایز وی سپیک پریویل کر رہی ہے۔ خاص طور پر ایک جو کورونا وائرس کی صورتحال خاص طور پر 2020 کے آغاز سے ہی جس کا دنیا بھر میں آغاز ہو گیا، پھر گریجولی سپیکنگ چین سے مزید آگے سپریڈ ہوئی، اس سے تھوڑے سے ڈائنامکس یقیناً بلکہ کافی حد تک جو ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہوئے، اس سینس میں کہ جو ایک انٹرنیشنل پبلیکیشنز تھیں تمام، جن کا فوکل پوائنٹ یا جن کا ایک جو ایپی سینٹر تھا وہ کشمیر پر ہو گیا تھا 5 اگست 2019 کے بعد سے، وہ تمام ہمیں نظر آیا کہ کورونا وائرس کے متعلق نیچرلی اسپیکنگ زیادہ کوریج کرنے لگے، اور یہ ہائنڈ سائٹ میں معاملہ ریلیٹیولی چلا گیا when we talk about the media coverage۔ لیکن پھر بات کریں گے کہ اب کیونکہ جب کووڈ سیناریو میں لاک ڈاؤن لگایا گیا، پوری دنیا بھر ایک پوسٹ کورونا یا پوسٹ کووڈ ورلڈ میں جی رہی ہے اب موجودہ حالات میں، کافی حد تک زیادہ تر جو ممالک ہیں اکثر و بیشتر اب اس پہ ٹو اے گریٹ لینتھ اینڈ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ قابو پا چکے ہیں۔ کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اگر یہ سیناریو بھی اب ایز ہو گیا ہے، کیا مسئلہ کشمیر اسی طرح سے جان پکڑ پائے گا انٹرنیشنل پریس کی نظروں میں بھی فرسٹلی، اور دیگر تمام ممالک کی نظروں میں بھی جو کہ بہت کھل کر بھارت کے اس بربریت اور بھارت کے اس اقدام کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور بھارت کے اندر سے بھی جس طرح کی آوازیں اٹھی ہیں ان کا بھی تذکرہ کرنا بہت ضروری ہوگا۔ ان کی اپنی اپوزیشن برملا طور پہ ہر طرح سے اس اقدام کو کنڈیم کرتی ہوئی نظر آئی ہے، اور اس کو مزید جس طرح سے فردر کیا جا رہا ہے مودی حکومت کی طرف سے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ We are joined by an extremely decorated and pertinent guest panel۔ سب سے پہلے لارڈ نذیر احمد is joining us from UK، ہمیں via Skype آپ جوائن کر رہے ہیں۔ فرسٹ مسلم ان UK جو کہ مستقل رکن ہے ہاؤس آف لارڈز کے، اور hails from Kashmir himself, a very vocal voice for the Kashmiris۔ Extremely grateful جی لارڈ نذیر احمد for your gracious presence، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔
ہم آپ کی پریزنس سے بہت مستفید ہوں گے آئی ایم شیور اس پوری نشست میں. ویلکم آن بورڈ ونس اگین. نفیس زکریا صاحب نے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے وایا فون لائن, ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان ہائی کمشنر ٹو یو کے, فارمر فورن آفس اسپوکس پرسن بھی ہیں, اینڈ ونس اگین اے ویری ووکل پروپوننٹ آف دا کشمیر کاز. ہمیشہ سے اس کو پاکستان میں بھی اور یو کے میں بھی بہت ہر طرح سے لینتھ اینڈ بریتھ پر کور کرتے ہوئے نظر آئے, کیونکہ یو کے میں جو ڈائسپورا ہے کشمیری وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے, اس کو بھی ایک طرح سے آگے لے کر چل رہے ہیں. بہت شکریہ نفیس صاحب, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. ویڈ لائک ٹو لرن مور فرام یو آن دا سیم. اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی آر آلسو جوائنڈ بائی مسٹر مائیکل کوگلمین فرام دا US. He is joining us via Skype, senior analyst and has a very keen eye on international matters, especially on the South Asian matters and politics. Has been covering this at length in all aspects. Welcome on board, Michael. Extremely grateful to have you on board with us, and we'd like to learn more from you through your analysis and through your expertise on these matters. I'd come again to you on all these aspects that we're talking about. باقاعدہ ناظرین اگر آغاز کریں سب سے پہلے, کیونکہ لارڈ نذیر آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی پریزنس سے مستفید ہوتے ہوئے ایک تو اپنا انیشل ریمارک دیجئے گا پلیز, کہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے اس سیج کو, اور ساتھ ساتھ جس طرح سے یہ اسپیشل سٹیٹس ریووک کیے گئے ہیں 370 آرٹیکل 35 ہے, بوتھ آف دا ٹو, اب ہم کہاں کھڑے ہیں, مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے, انیشل آپ کا اس پہ کیا ریمارک ہوگا, اینڈ دین ویل آف کورس برین اسٹارم فردر آن دا ٹاپک. I just want to say that, just to remind Michael and all your viewers, that 5th of August is a very important historic black day as far as Kashmir is concerned. But if you go back a week or 10 days, and just want to remind you that Indian Home Ministry and also their governor in Indian occupied Kashmir actually did a press conference and said that there's an imminent threat of terrorism, and they wanted all the yatris to come back to Srinagar. It's very important because since 9/11, India has been using this threat of terrorism and also insinuating that it's Kashmiris who are going to be involved and they may kill these yatris, these pilgrims. Nothing of the sort. Kala Safed Jhoot tha. It was a lie. And so the international community's attention was diverted, so to think that there was an imminent threat of terrorism, and then they could bring in 35,000 soldiers and 20,000 extra on top of those 700,000 that existed in Indian occupied Kashmir already. So we can go into all the figures that $5.5 billion has been lost. Thousands of young men are still missing. They've been taken to prisons in India. 300 Kashmiri girls, my sisters, my daughters, if you like, they've been taken out of their homes. And just like in the past, rape has been used as a weapon of war. Yes, as a state weapon. They have been taken away from their homes and been sort of taken to for certain things that we cannot mention on PTV. But what I really wanted to say, that even those people who were coalition partners with BJP, those politicians who praised BJP, they were locked up. All the politicians were locked up. Suddenly the Kashmir assembly was suspended. All the politicians, all those who had opinion, they were locked up. And today, India is no longer a partner with Kashmiris. It's an occupier, because Indian occupied Kashmir has not only special status in the Indian constitution, but United Nations resolutions of 1948, 49, and many more are still valid, and they're still on statute. And basically, the right of self-determination for the Kashmiris through free, fair, and impartial plebiscite is promised. Not only promised, it is there. And the fact that United Nations Secretary General and the Commissioner for Human Rights have been calling for the Indians to not to engage in abuses of human rights. Your gracious presence, آپ موجود ہیں, آپ کو مخاطب بھی کیا ہے لارڈ نذیر نے. فرمائیے گا
کیا ویو ہے سر آپ کا یہ جو مزید ایفرٹس بہتر ہو سکتی ہیں جن ایکسٹینٹس پر ہم کشمیر کو اس کو مزید بہتر انٹرنیشنلی اس کو ہم پراپ اپ کر سکتے ہیں جن کا تذکرہ کر رہے تھے جناب نذیر احمد، آپ کس حد تک اگری کرتے ہیں سر اس بات سے؟ اور کیا ان ایکسٹینٹس پر بھی یا ان اعتبار سے بھی کوئی کوششیں ایکسپیکٹ کی جائیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کریں گے؟ کیونکہ غالباً اگر پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی اقدام ہوتا تو یقیناً دیٹ وڈ ہیو کم along with economic sanctions and a lot more. لیکن بھارت کی طرف سے اس قسم کا یا بھارت کے کیس میں ویسا ریاکشن انفارچونیٹلی جو پاورز ہیں ان کی طرف سے نہیں موصول ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. میری ہمیشہ سے جو ہے یہ کوشش رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل سر. یس لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہاں میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ تمام وہ فورم جس پہ کشمیر کی بات ہوتی ہے ان فورمز کے اوپر جو ہے میرا تھرسٹ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہمارا جو ایک میسج ہے جو سولیڈیرٹی کا کشمیریوں کے ساتھ، کیونکہ کشمیری جو ہے اس چیز سے اپنی اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون بول رہا ہے. افیکٹونیس از اندر ایشو، لیکن آواز بلند کرنا جو ہے وہ دوسرا ایک ایشو. کشمیریوں کو کم از کم یہ اطمینان ہے، اور میں خود بھی بہت زیادہ کشمیریوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، مقبوضہ کشمیر ہو یا ان کے نمائندگان ہو، چاہے وہ کہیں پہ کا ڈائسپورا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ایفرٹ ہے ایک تو یہ کنٹینیو رہنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر 5 اگست 2019 والا کہ کوئی چیز نہ ہوئی ہو تو ہم اس وقت تک خاموش بیٹھیں جب تک ایسی کوئی چیز ہونا چاہیے. کیونکہ کشمیر ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ایشو ہے. اس کے اوپر UN سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز بھی ہیں جو کہ ان امپلیمنٹڈ ہیں، اور کشمیریوں کو ان کا جو حق خود ارادیت ہے وہ حق ابھی تک نہیں دیا گیا ہے. تو آئی تھنک دس از ون تھنگ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. اور تمام وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ منسلک ہیں، all those people who are actually relevant in the case of Kashmir issue, whether they are part of diaspora, whether they are Kashmiris from Indian occupied Kashmir, or whether they are Kashmiris from AJK, or they're Kashmiri friends, they all have to actually continue making efforts. This is something which is, I think, of prime importance as far as I am concerned. Now coming back to 5th August 2019 issue. Now this is one dark chapter that has been opened, but this is not the only chapter which has been opened, which is there in the case of Kashmiris. The plight of Kashmiri is going on for ages now. As you very rightly pointed out, that it's going on for 7 decades now. Or even earlier, we have just observed, the Shohada Kashmir Day on the 13th of July. This is going on for quite some time. Yes. I think what happened, first of all, I would like to advise everyone, through you to everyone who is listening, کہ یہ جو 5th اگست کو انہوں نے جو وہاں پر کیا ہے، ایک تو اس کو یہ کرفیو نہیں ہے. This is a military siege. Okay. Now, military siege has a different connotation in the context of international law and the other conventions which actually do not approve of military siege of nation. So, Kashmiri nations are under military siege since 5th August. Secondly, یہ جو 5th اگست کو انہوں نے ایکشن لیا ہے اس کو جو لارڈ نذیر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ویری رائٹ، ایوری تھنگ واز پرفیکٹ، دیٹ انہوں نے بہت ساری وائلیشن کی ہیں. اس میں جو ایک وائلیشن ہے جس کی بہت ضرورت ہے بتانے کی، کیسے انہوں نے انٹرنیشنل کنونشنز کو وائلیٹ کیا ہے. UN سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں جو کہ کسی قسم کی مٹیریل چینج کی اجازت نہیں دیتی ہے، وہ انہوں نے کی. 1949 جنیوا کنونشن 4 اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا. انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا. 1998 ICC اسٹیٹیوٹ آرٹیکل 7 آرٹیکل 8 ان کو وائلیٹ کیا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لا کمیشن کی جو کرائمز کے کوڈ ہے اس کو وائلیٹ کیا. Right. Michael, coming to you, you have a very broad perspective on the matter. You're viewing things from a broader spectrum. Let us know what do you think, because this Armed Forces Special Powers Act
under which these illegal occupational forces have been operational and have been observing gross human rights violations in the valley. This has been in place since 1990. This is the most militarized zone in the world. And yes, well said by Mr. Nafeez Zakaria as well, pointed out by Lord Nazir as well, that they're trying to now do some demographic changes. This was indeed the objective of revoking these two articles which ensured special status for the Kashmiris. What do you expect now? 1 year has gone by. Do you think the world community has done enough on the cause, and what do you think can be bettered in terms of the international publications? Because once this COVID took the better of us, the entire focus of the entire media and the publications, they digressed from the Kashmir issue and they went towards COVID. Do you think they are to come back anytime soon on this very problem itself? So first of all, thank you for having me. It's a very distinguished group of guests, so it's my honor to be with you all. I think very few of us were surprised about what happened on 2019, just because the BJP had been promising to do that for a number of years, and so it's just a matter of time. And for me, I think it reflects essentially the achievement of something we promised for a long time. And what we've seen over the course of the last year, since August 5th, 2019, is an increasingly aggressive pursuit of Hindutva, of the Hindu nationalist agenda. We've already discussed the domicile laws, which I think are very significant and very troubling. And we've also seen this movement on building the Ram Temple on the grounds of the mosque that was destroyed by Hindu extremists some years ago. So clearly, it's full speed ahead. Yeah, exactly. It's full speed ahead for the Modi government with this Hindu nationalist agenda. And what's particularly striking is that it has not been slowed down by the pandemic. These new domicile laws were announced during the height of the pandemic. And I do fear that the Modi government will be prompted to double down and intensify even more its pursuit of this Hindutva agenda in order to distract a rank and file that would be very concerned about the pandemic and its economic effects. So I think that for political reasons, the Modi government may double down even more, pursue this agenda that is quite popular with its support base and beyond that as well. In terms of the international response, certainly I would agree with what we've heard from our other guests, that there's been a lot of condemnation. Global media coverage has been extensive and critical. There's been a lot of condemnation from the human rights community. You've had a large number of prominent politicians around the world that have condemned what happened. But I would argue that it actually has not gone much further than that. A number of key Western capitals, including Washington, have been fairly restrained. I mean, Capitol Hill has been more critical of India than it's been at any time since India tested its nuclear weapons in the 1990s. But still, the criticism is restricted to specific measures that India took to accompany the repeal of Article 370. The detention of politicians, the communications blackout. It hasn't gone further to actually criticize the repeal of Article 370 itself. And it's going to be very difficult. And I think for Pakistan, the big challenge is how to get the buy-in from the international community that it wants to get in terms of, India has done something extremely troubling and we need to take action. But I think we all know, not to state the obvious, India is a very key strategic global player. And, most countries, including countries in the Muslim world, Muslim countries are going to want to be careful about not wanting to antagonize a country they see as a key strategic player and also as a key market. But final point in terms of how the best way to sort of pitch this issue of the Article 370 repeal is something that needs more attention. To be very candid, I think that pitching it as a human rights problem is not necessarily going to be successful, because unfortunately we live in a world where there are human rights abuses everywhere. There are terrible things happening in so many places. And if you bring that up, it's not necessarily going to get the attention that it would, because there's so many other human rights problems happening elsewhere. Certainly what's happening in Kashmir is particularly bad and has been Michael ne badi achhi identify ki hai. Michael has rightly identified the problems and the impediments that Pakistan may face and Pakistan is facing when we try to prop up the Kashmir issue internationally.
اب ہاؤ ٹو اوور کم دیز پرابلمز از دا کی. ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں. کوئی الگ نظریے سے پیش کر رہے ہوں، اور یہی وجہ ہے جن چیزوں نے آہستہ آہستہ موجودہ جو حکومت ہے مودی سرکار کی، اس کو اس بات پہ کسی حوالے سے ایک صاف سی تصویر دکھائی ہے کہ آج وہ اگر کسی کو بھی اس کرفیو کو کم کرتے ہیں تو کشمیر. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی طرح سے مودی حکومت جو ہے مسئلہ کشمیر کو دبانے میں ناکام رہی ہے. کشمیریوں کے جذبہ حریت کو نہیں دبایا جا سکتا. مودی حکومت جتنا ظلم و جبر کرے گی اتنا ہی کشمیریوں کا جذبہ حریت ابھر کر سامنے آئے گا. موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں مسئلہ کشمیر کو جس طرح سے اجاگر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تمام پلیٹ فارمز پر، عالمی فورمز پر ہر ممکن صورتحال جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہے. جنازہ اس وقت بلوچستان میں کوئٹہ میں اذان مغرب کا وقت جو ہے وہ ہوا ہے، اس لیے وہاں پر وقفہ ہے. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. جیسے ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان دوبارہ اظہار خیال کرنا شروع کریں گے، آپ سے شیئر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے لارڈ نذیر احمد، آپ نے ابھی کمنٹ سنے ہیں مائیکل کے، کافی آنیسٹ قسم کے کنفیشنز ہیں اس میں، انالیسز بھی ہے. اگر اتنی بڑی مارکیٹ، اتنا کی اسٹریٹجک پلیئر بھارت کو بطور دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر کی طرف سے، گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی لوگ اپنے میں، یہ تمام ممالک بہت ہی انگروسڈ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کا یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے اس میں محرکات ہیں اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں، پری ریکویزٹس ہیں. اب ان کو ہم نے اوور کم کیسے کرنا ہے نا؟ واٹ از دا بیسٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں پھر آتا ہے کہ پھر کیا جائے. سر، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے روٹین ہے، we cannot just continue with the routine in the old way of sort of making speeches and demanding things from the world community. ہمیں جو ایکچوئل پالیٹکس تو یہ ہے کہ جو ریجنل پلیئرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے، اور جن انٹرنیشنل، United States of America has a lot of interest in this area, whether it is Afghanistan or whether it is other neighboring countries, or if they want support from Pakistan, then they have to do something for Pakistan too. Similarly, دوسرے جو ملک ہیں جو پہلے رشیا کا جو انٹرسٹ تھا اس ریجن کے اندر انڈیا کے ساتھ، وہ اب نہیں رہا، کیونکہ امریکن انفلوئنس یہاں پہ آ رہا ہے انڈر ڈونلڈ ٹرمپ، تو وہ اب سیٹ ہیں، تو ان کو کس طرح ساتھ ملانا ہے. چائنا تو آلریڈی ہے. جو ہمیں یہ اس خوشی میں یہ نہیں رہنا چاہیے کہ جناب ہماری بات سننے کے لیے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اگر صرف ہماری فارن آفس کی جو ریسنٹ رپورٹ ہے، اور وہ میں نے 4-5 دن پہلے ہائی کمشنر صاحب کو بھیجی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ ان کو وقت ملا دیکھنے کا، جس میں پاکستان کو انہوں نے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی جو کنسرننگ کنٹریز ہیں اس میں پاکستان کو اور دوسرے ممالک 30 ممالک کو ڈالا ہے. They put 30 countries in that list, but they have not put India, foreign office, British foreign office, انڈیا کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا. تو اس کے اوپر جو ہمارے پارلیمنٹیرینز اور جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں
یہ جو opinion یہ اور یہ سچائی کے اوپر بیس نہیں ہے. آنریبل ہائی کمشنر آپ فرمائیے گا, ایک تو یہ جو لارڈ نذیر نے آپ کو ایک رپورٹ بھیجی ہے اور واقعی یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ اس فہرست میں سب سے پہلے تو بھارت کا نام ہونا چاہیے تھا اور ایسی بہت ساری فہرستوں میں ہونا چاہیے تھا جو کہ پابندیاں عائد کرتی ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ نہیں ہے, پاکستان کا تذکرہ ہے. اس کے بارے میں بتائیے گا, کیا اس کے کچھ حوالے سے کیا جا سکتا ہے, ہم ڈپلومیٹکلی اس کو حل کر سکتے ہیں, اور نان ٹریڈیشنل طریقہ کار کی طرف جانا چاہیے؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں جو ابھی لارڈ نذیر نے فرمائی ہے؟ جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ میرا فوکس جو ہے وہ کشمیر ہی ہے اور وہ رہے گا, اور سولیڈیرٹی جو ہم نے ایکسپریس کرنی ہے, جو ہوپ کا ایک میسج ہے ان تمام انٹریکشن کے ذریعے جو کشمیریوں کو پہنچانا ہے, وہ میرا موقف ہمیشہ رہا ہے. لارڈ نذیر صاحب کی بات کا میں جواب دے دوں کہ ان کے بھیجنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال ان کی ہیومن رائٹس کی رپورٹ آتی ہے اور ہم ہر دفعہ جو ہے یہ چیز ان کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو جو ہے اس چیز کو باور نہیں کراتے. وی آلویز برنگ دس تھنگ ٹو دیئر اٹینشن دیٹ دس از آور آبزرویشن اینڈ وی آر ناٹ ویری کنٹینٹ with the format of the report and the contents of the report. دوسری چیز یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. ہمارے جو بھی فرائض ہیں, جو ہمارے کام ہیں, وہ ہم مستقل اس کو کر رہے ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اس پر موقف ہے اور جو پالیسی ہے, پالیسی کو جو ہے بہت ہی اسٹیٹ فاسٹ طریقے سے جو ہے پش کر رہے ہوتے ہیں کشمیر کے معاملے میں, ہیومن رائٹس کے ایشوز کے معاملے میں, اور کشمیر میں جو وائلیشن ہو رہی ہے انڈین اکارڈ کشمیر کے اندر, اس کو ہم نے جو اجاگر کرنا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. میں اس چیز سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور یہ چیز پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے چل رہی ہے کہ کیا ایسا کیا جائے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی بربریت سے باز آئے اور یہ مسئلہ جو ہے وہ حل. تو اس کے اوپر برٹش پارلیمنٹیرینز نے بھی بات کی ہے, ہم نے بھی بات کی کہ یقیناً وہ کانکریٹ میجرز ان کے اگینسٹ لینے ہوں گے, انڈیا کے اگینسٹ. وہ کانکریٹ میجرز دیکھیں انہوں نے بتایا, لارڈ نذیر صاحب نے اس کے بعد ہنٹ بھی کیا, اکنامک سینکشنز ہیں, ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے انہوں نے, اور کن کن ممالک کو یا کن کن ریجنل کنٹریز کو جو ہے اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر ڈسکشن بھی ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جس خطے میں مقیم ہے اور پاکستان جس خطے میں مقیم ہے, میں ایگری کرتا ہوں لارڈ نذیر صاحب کے اس مشاہدے سے کہ یہ یہاں پہ صرف اکنامک کنسیڈریشنز نہیں ہیں, اسٹریٹجک کنسیڈریشنز بھی ہیں, اور یہ ایک دوسری ڈبیٹ ہے جس کے لیے ہمیں آئی تھنک دوسرا پروگرام کرنا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کشمیر ایشو کے جو ہے ایک پہلو تو ہیومن رائٹس کا ہے, اور اس کے اوپر ہمیں ہر وقت مستقل کام کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک وہ چیز ہے جس کے یہ خود بہت بڑے علم بردار ہیں, چاہے ویسٹرن یورپ کنٹریز کے جو لوگ ہیں اور ان کی جو ڈیموکریسیز ہیں, جو ان کے گورنمنٹس ہیں. اس لیے یہ اس سے دور ہٹ نہیں سکتے, ان کو ہر صورت کے اوپر بات کرنا ہوگی اور وہ کر بھی رہے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو ہمیں بار بار اجاگر کرنا ہوگا, اور اسی کے ذریعے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو سیکورٹی کا ایشو ہے, یہ ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں سے ہم مستقل ان کو جو بتا رہے ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک کور کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ان کی کنٹریز کو, تمام کنٹریز کو بتاتے ہیں کہ کیا خطرات لاحق ہیں, کہ اگر آپ نے یہاں پہ ایسکلیشن آف ٹینشن جو ہے جو ہو رہی ہے, جو انڈیا کر رہا ہے جس طریقے سے, اگر اس کو جاری رکھا اور جاری رہنے دیا تو ہیومینٹی کے لیے, ساؤتھ ایشیا کے لیے, ایشین کانٹیننٹ کے لیے, اور بیونڈ دیٹ ایون یورپ کے لیے بھی کیا خطرات ہیں. یہ سب چیزیں ہم اجاگر کرتے ہیں. پھر ایک اور ایلیمنٹ جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, جس پہ بات کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اس صورتحال کی وجہ سے جو کہ پاکستان انڈیا کے درمیان ہے, اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ کشمیر ہے. پورا خطہ جو ہے وہ مفلسی کا شکار ہے. تمام سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اٹ ہیز بیکم ہاسٹیج ٹو دس سچویشن. سو آئی تھنک these are some of the elements that we need to highlight. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, انڈیا uses bogey of terrorism to actually divert people's attention. They had been lying all along. Discovery of mass grave from 2006 to 2009, and there is a documented account on that. That has exposed the Indian lies about cross LOC terrorism. Infiltration, because all the mass graves were dug,
randomly, and then the identification is carried out through all the indigenous Kashmiris of Indian occupied Kashmir who were killed in encounters, and India gave the justification that the people who Right, true that. from across the NOC. I think in the international community need to realize this thing. Your Excellency, I'm sorry I'm interrupting. وہ بھی fake encounters, وہ encounters نہیں ہیں. There are a lot of fake encounters. They deliberately take out young people and they shoot them. میں نے fake encounter ہی کہا ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ there are reports of UN rapporteurs جو کہ 3 reports ہیں UN rapporteurs کی custodial killing, rapes, arbitrary detentions, disappearances, all these torture. They have been mentioned in the UN rapporteur's report. I don't think so that we can just set aside the human rights angle. I think right, it's the most effective. And I think we need. One can't give a blind eye. Yeah, definitely we can't. جی بالکل اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. بٹ allow me sir, اگر میں مائیکل سے ایک بات کی پوچھوں. مائیکل, look, we are talking about strategic angles, economic angles and human right angles. Other than of course the economic angle, in this prevalent region that we are living in, the South Asian region to be in particular, there's a huge strategic angle as well, and when we talk about this one, Pakistan has a huge role to play, especially like matters of Afghanistan and CPEC and with China, and with the growing problems of India with Nepal and Bangladesh and China lately. So let us know, can this strategic angle be of any outcome when it comes to this problem? And also, is there any ray of hope for the Kashmiris who have been under siege since all these decades, and it has only aggravated and gotten worse since the 5th of August 2019? Any ray of hope anytime soon? Well, those are two great questions, two difficult questions. I think one thing we've seen over the last year is how India has become increasingly bogged down in its own neighborhood. I mean, it's running into a number of challenges that have indicated that its neighborhood first policy, its efforts to strengthen relations with its neighbors, really has not succeeded at all. And clearly its relationship with Pakistan, already bad enough, has gotten even worse. This border standoff with China has really bogged it down in a big way on its northern border, at the same time that it's facing a separate border challenge with Nepal. And as I think we heard, there have been tensions with Bangladesh because of the citizenship law. India appears to be being written out of the script of the Afghan peace and reconciliation process, something that Pakistan, of course, has taken a big role in. So I think you could argue that India has found itself on the defensive in its own neighborhood, which I think is problematic for India. So there is pushback. I don't sense a lot of comments from other countries in South Asia other than Pakistan, about the Article 370 repeal. I think they're largely staying out of that. But India is finding itself on the defensive in ways that could certainly escalate if it were to scale up its Hindu nationalist agenda. If you look at the geostrategic developments in South Asia over the last year, two things stand out. One was what I mentioned before, India increasingly having trouble in its own backyard. And two, China's increasing presence in the region, usually mainly through the vehicle of the Belt and Road Initiative. And I think that even suggests in Iran, that India really just a few days ago, the Chabahar Pact, India was replaced by Iran in the Chabahar Pact, and the rail link which is to connect Iran to Afghanistan and Central Asia. Right. Yeah, no, I mean this is another indication of India suffering setbacks in its own neighborhood. I don't think that India has necessarily been sidelined entirely from that Chabahar project. My understanding is that the current phase of development, Iran is moving on Allow me, without Michael, it. I'd have to end on that note. Ladies and gentlemen, خواتین و حضرات, ہم نے بہت سارے multi faceted angles پہ آج بات کی ہے. Extremely gracious of all the gentlemen, grateful to all the gentlemen, Lord Nazir Ahmed, Nafeez Zakaria, the High Commissioner, Pakistani High Commissioner to UK, and Mr. Michael Kugelman,
ونس اگین گریشیس کہ آپ تمام ہمارے پاس آج موجود تھے ہمارے ساتھ، اور ہم نے بڑی انلائٹننگ بحث کی، بہت سارے پہلوؤں پر بات کی. آخر میں یہی ناظرین کہ اللہ کشمیریوں کا حامی و ناصر ہو. اس معاملے میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کم ہے. اسی امید کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اللہ جلد ان کی یہ مشکل آسان کرے اور ان کو اس بربریت سے جتنی جلدی ہو سکے اللہ نجات دے، ڈسپائٹ آل دا اینگلز اینڈ ifs اینڈ بٹس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.